بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب بر الوالدين بعد موتهما. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. محترم سامعین، والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایتیں ذکر فرمائی تھیں آپ کے سامنے 3 روایتیں پیش کی جا چکی ہیں، چوتھی روایت ہے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے، بندے کی جب وفات ہوتی ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو وفات کے بعد بھی بندے کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری ہو جس سے لوگ اس کی وفات کے بعد بھی فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ جیسے کسی انسان نے مسجد بنوا دی، اب لوگ اس کی وفات کے بعد بھی اس میں نماز ادا کر رہے ہیں، ذکر و اذکار قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی ہے، اور یہ انسان جس نے اس عظیم کام کو انجام دیا ہے، گرچہ وہ قبر میں موجود ہے لیکن اسے برابر ثواب مل رہا ہے، اس کے درجے میں بلندی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے کسی انسان نے مکتب یا مدرسہ مرکز کی بنیاد رکھی جس میں بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، قرآن و سنت کی باتیں وہاں سے نشر ہوتی ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک یہ قائم رہے گا اس کے قائمین کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے کسی نے کنواں کھدوا دیا، نل لگوا دیا جس سے انسان اور اللہ کی دیگر مخلوقات فائدہ اٹھا رہی ہیں، اسی طرح سے درخت وغیرہ لگوا دیا جس سے انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں، پرندے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جانور فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح سے کوئی انسان دینی کام کے لیے، مسلمانوں کی مصالح کے لیے زمین وقف کر دیتا ہے کہ یہ زمین میری اللہ کے راستے میں وقف ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یا دنیا سے جاتے جاتے انسان یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا اتنا مال ہے، مال کا اتنا حصہ میرا اللہ کے راستے میں لگا دیا جائے، اور اسے جو ہے صدقہ جاریہ والے امور میں خرچ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ کے قبیل سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: او علم ينتفع به، یا اسی طرح سے آدمی نے ایسا علم چھوڑا ہے جس سے اس کی وفات کے بعد بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ دینی کتابیں لکھی ہیں، رسائل لکھے ہیں، بحوث لکھے ہیں جس سے لوگ اس کے جانے کے بعد بھی مستفید ہو رہے ہیں، لیکن ہر کوئی انسان اس پر قادر نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے علم سے، علم شرعی سے نوازتا ہے، اور پھر وہ انسان اس کی کرنوں سے سماج کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے۔ لیکن کیا اس فضیلت کے اندر او علم ينتفع به دیگر لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس کتابیں لکھنے کی، بحوث لکھنے کی، رسائل لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ مستند کتابیں جو موجود ہیں، آپ مستند کتابوں کی طباعت کرائیں، اسے لوگوں میں تقسیم کریں، لوگوں میں عام کریں، علم کو نشر کرنے میں پیش رہیں، مشائخ کے دروس، اہل علم کی کتابوں کو ویب سائٹس پر ڈالیں یا دیگر جگہوں پر نشر کریں جہاں سے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ علم کو، اہل علم کو لازم پکڑیں اور علم کو بڑے پیمانے پر نشر کریں، انشاءاللہ آپ بھی اس فضیلت کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: او ولد صالح يدعو له، اسی طرح سے مرنے کے بعد اگر انسان نے کوئی نیک اولاد چھوڑی ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے تو یقیناً اس کی دعا والدین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا محل استشہاد اسی ٹکڑے سے ہے کہ اگر آپ قبر کے اندر موجود ہیں اور آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو قبر میں آپ کے درجے میں، آپ کے مرتبے میں بلندی ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں، لڑکے کو انسان کا عمل کہا گیا ہے، یہ اس اعتبار سے ہے کہ حقیقت میں بچے والدین کے کسب میں سے ہیں، والدین کی کمائی ہیں۔ اس میں 2 باتیں ہیں، اگر اس فضیلت کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ شادی کریں، فقر کا تنگی کا خوف محسوس نہ کریں، اللہ کا وعدہ ہے وہ اپنے فضل سے آپ کو بے نیاز کر دے گا، اور بچوں کی اچھی دینی تربیت کریں۔ الا من ثلاث، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس سے مراد حصر نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ کے قبیل سے ہیں، لیکن یہ جو 3 چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں وہ اور جو چیزیں ہیں وہ اس کے عموم کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں آخری روایت جو ذکر فرمائی ہے عن اکرمۃ عن ابن عباس ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی توفیت ولم توصی افینفعها ان اتصدق عنها قال نعم۔ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں
کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کروں کیا اسے فائدہ دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم، ہاں اسے فائدہ دے گا۔ دیگر روایتوں میں جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی جو روایتیں ہیں اس میں صراحت موجود ہے کہ سائل سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور اپنی ماں کے لیے کس قدر حریص تھے۔ دیکھیں کس طرح سے ایک بیٹا ماں کی وفات کے بعد پریشان ہے کہ میری ماں کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے، میں اپنی ماں کو ثواب کیسے پہنچا سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کا انتقال ہوا میں موجود نہیں تھا، میں باہر تھا، اب میں آیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں کو ثواب پہنچاؤں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں توفیت امہ وهو غائب عنها فقال یا رسول اللہ ان امی توفیت وانا غائب عنها اینفعها شیء ان تصدقت به عنها قال نعم۔ پوچھا کہ اگر میں صدقہ و خیرات کروں اپنے ماں کی طرف سے کیا اسے فائدہ یہ چیز دے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں۔ یہاں پر آپ غور کریں، عمل سے پہلے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم لیا اور علم لینے کے بعد فوراً عمل کیا۔ کیا عمل کیا؟ قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا وہ پھلوں والا باغ جو ہے وہ میری ماں کی طرف سے اللہ کی راستے میں صدقہ ہے۔ بعض روایتوں کے الفاظ ہیں اور اس میں یہ بات موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ثواب تمہاری ماں کو ملے گا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتلائیے کون سا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پانی پلانا۔ آپ نے کہا علیک بالماء، تم پانی کے صدقے کو لازم پکڑو، بلا شبہ پانی پلانا ایک عظیم صدقہ ہے، تم اپنی ماں کی طرف سے لوگوں کو پانی پلاؤ۔ صحابی رسول نے اس پر فوراً عمل کیا۔ مدینے میں صحابی رسول نے اپنی ماں کے نام پر 2 نہریں جاری کروا دی۔ پانی پلانا کوئی معمولی بات نہیں، بہت عظیم نیکی ہے اور اس سلسلے میں دیگر نصوص بھی موجود ہیں۔ محترم حاضرین، یہی راستے ہیں جس سے مرنے والے انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ ملتا رہتا ہے، لیکن آج کل ہمارے بعض بھائیوں میں جو خود ساختہ طریقے رائج ہیں، چاہے وہ تیجا ہو، چھٹی ہو، 40ویں ہو، قرآن خوانی ہو یا اس طرح کی ساری چیزیں، اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کے دور سے، سلف صالحین کے ادوار میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ ساری چیزیں بدعات کی قبیل سے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان خرافات سے محفوظ رکھے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صدقہ جاریہ کی جو 3 شکلیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، تینوں شکلوں میں اپنا حصہ ڈالتے جائیں، یا کم از کم ان تینوں میں سے ایک کام کو ضرور لازم پکڑیں تاکہ کل جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں، ہم قبر میں موجود رہیں، ہمارے یہاں ہمارے ثواب کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔